اشیاء خردونوش لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، اور یہ ساری بنیادی طور پر اس کا حل تو یہ تھا کہ اگر حکومت آٹے کو سستا دینا چاہتی تھی تو حکومت کے پاس آج بھی یہ راستہ موجود ہے کہ حکومت سبسیڈائز ریٹ پر گندم فلور ملز کو مہیا کرے اور پھر پوری قوم کو آٹا سستے ریٹ کے اوپر ہر جگہ دستیاب ہو، تاکہ کسی کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو، کہیں پر ٹرکوں کی لائنیں نہ لگیں، کہیں پر زکوٰۃ لینے کے لیے 11 اس ملک کے باشندوں کی شہادتیں نہ ہوں۔ کل کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ 11 لوگ شہید ہوئے اور متعدد وہاں پر زخمی ہوئے۔ یہ حالت ہے اس وقت ملک کے اندر ایک عام آدمی کی، ایک غریب آدمی کی، ایک ملازمت پیشہ آدمی کی۔ اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت ان ساری چیزوں پر اثر نو غور کرے، اور حکومت نے خود اس بات کا اعلان کیا تھا کہ معاشی بحران سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے۔ حکومت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر بچت پالیسی کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں بحیثیت تاجر اور بحیثیت قوم کہیں پر یہ نظر نہیں آتا کہ حکمرانوں نے اپنے بڑے بڑے محلات چھوڑے ہوں اور اس گھروں کی طرف بڑھ گیا تھا کہ بڑی گاڑیوں کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کہیں پر بھی ان بڑی گاڑیوں کا استعمال نہ ہونا ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ اسلام آباد کے اندر سارے میڈیا پہ دوست کوریج کرتے ہیں، کوئی وفاقی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی بھی ہمیں اس بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں پر سفر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اس کا حل تو یہ تھا کہ یہ حکمران کہ جن کے بلین ڈالرز کے بیرون ملک اثاثے ہیں، چاہے وہ حکومتی پارٹی کے اندر ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہوں، وہ اپنے اثاثے پاکستان میں منتقل کر کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں وہ زر مبادلہ بھیجیں، لیکن یہ جو یہاں سے کما کر اس ملک کو کے بحران کا جائزہ لیں۔ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آیا تو اس وقت کے وفاقی وزیر اس کے اندر ملوث تھے۔ آپ آٹے کے بحران کی بات کریں تو ممبران اسمبلی اور سینٹ اس کے اندر، اور اسی ملک کے بیوروکریسی کے صفوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ آپ RLNG کی بات کریں، آپ ادویات کی بات کریں، جس مسئلے پر اٹھائیے تو اس میں پاکستان کا چھوٹا تاجر نہیں، وہ مافیاز جو ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کا حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ملک معاشی بحران کے اندر ہے تو 85 وزیروں کی فوج ظفر موج اس وقت موجود ہے، اور اس کے اندر کمی نہیں ہو رہی، اس کے اندر مسلسل اضافہ کیا چلا جا رہا ہے، مسلسل وزیروں اور مشیروں کو بھرتی کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور حالت تو یہ ہے کہ یہی حکومت جو آج اقتدار کے اندر ہے، چاہے وہ JUI کی حکومت ہو، JUI ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، PTI کے دور حکومت کے اندر انہوں نے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچز کیے، لیکن آج وہ خود مہنگائی کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور وہ PTI جو دعوے دار ہے کہ مہنگائی ختم کی جائے، وہ PTI آج اقتدار کی رساکشی کے اندر تو مصروف ہے، لیکن کہیں پر بھی عوام کے مسائل پر بات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ان کا سارا جھگڑا کرسی کا جھگڑا، مفادات کا جھگڑا ہے، ان کا سارا جھگڑا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کا جھگڑا ہے۔ کسی کا بھی جھگڑا اس ملک کا ایک عام آدمی اور غریب آدمی نہیں ہے، اور جھوٹ کا نظام ہے جو اس ملک کے اندر اس وقت چل رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ساری چیزوں پر حکومت کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلسل معیشت بحران کا جو شکار ہے وہ IMF سے پیکج ڈیل کے انتظار کے اندر حکمران بھی بیٹھے ہیں اور قوم بھی اس طرف منتظر ہے۔ پاکستان کے تاجر تنظیم کا صدر ہونے کے ناطے ہم اس بات کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کو IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کو IMF اور ورلڈ بینک کی بھیک کے ذریعے چلانا یہ کسی صورت پاکستان کا غیرت مند تاجر اور پاکستان کی غیرت مند قوم وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی بجائے متبادل ذرائع اختیار کرنے اور متبادل ذرائع کے اوپر جانا ہے۔ خود IMF کی یہ رپورٹ موجود ہے کہ جو قرضے لیے جاتے ہیں اس میں سے 17.7 ارب ڈالر وہ صرف حکمرانوں کی عیاشیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا پیسہ حکمرانوں کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے تو IMF سے ملنے والا قرضہ وہ پاکستانی قوم پر خرچ نہیں ہوتا، وہ انہی حکمرانوں کے عللے تللوں اور عیاشیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور پھر IMF کے وہ مطالبات
کہ مالداروں سے ٹیکس لے کر غریب پر خرچ کیا جائے، اس کی طرف تو کوئی حکمران نہیں جاتا۔ بڑی بڑی زرعی جاگیروں کے اوپر اس ملک میں کوئی ٹیکس موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو مالدار اور اشرافی ہیں وہ اس ملک کے اندر کوئی ٹیکس نہیں دیتے، اور پہلے سے موجود ٹیکس گزاروں کا خون نچوڑا جاتا ہے، چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں ہو۔ اور ٹیکسز کے اس پیچیدہ نظام نے پاکستان کی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے۔ ایف بی آر کی اوور ہالنگ کی بات کی جاتی ہے، ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کی بات کی جاتی ہے، لیکن آج تک ایف بی آر انکم ٹیکس کا اردو گوشوارہ جاری کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت ہو، پاکستان کے اندر امپورٹ کے مسائل ہوں، یہ سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ حکمران منتظر ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل کے۔ اس لیے ہم وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان، وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اناؤں کی جنگ سے نکل آئیں۔ اس وقت ضرورت ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، پاکستان کی دینی جماعتوں کی، کہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ایک مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اس ملک کے لیے ایک میثاق معیشت اس کے اوپر بات کریں، اس لیے کہ ملک کو اس وقت ایک میثاق معیشت کی ضرورت ہے۔ ملک کو اس وقت اقتدار کی رسہ کشی اور بندر بانٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سنجیدہ نہیں ہوں گے معیشت کے لیے بیٹھنے کے لیے، تو پھر یہ ملک مزید بحرانوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت ملک کے اندر حقیقی مسائل پر بات کرنے کی بجائے، انڈسٹری کو چلانے، سیاحت کے فروغ کی بجائے اور پاکستان کے تجارت کو چلانے کی بجائے، اس وقت تمام ادارے اور تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار کی کھینچا تانی اور رسہ کشی میں مصروف ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسائل حل ہونے کی بجائے مسائل مزید بڑھیں گے۔ اس